علیمہ خانم صاحبہ بھی تو اتنی کرخت ہے نا, ان کے بھی تو عجیب عجیب بیانات سامنے آتے ہیں. ابھی جیسے کل میں ان کی ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی جس پہ وہ کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان کو آپ لوگوں نے 6 مہینے سے کہتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے, عمران خان کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے, عمران خان کے پاس مطلب وہ بیچارے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ان کو آپ نے دیا ہوا ہے, اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسرا انہوں نے سہیل آفریدی کو کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں خان کی رہائی کے لیے کہ آپ یہ بجٹ جو ہے یہ پاس ہی نہ ہونے. مجھے اس بات سے سخت اختلاف چاہتی ہے کہ سہیل آفریدی کسی نہ کسی طرح سے پاؤں پہ اپنے کلہاڑا مارے, جو کہ اس کو فرق نہیں پڑتا, وہ بیچارہ صرف اپنی ویڈیوز اپنے ٹک ٹاک انجوائے کر رہا ہے, اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب بیچارے جو ہیں ان کی پہلی نوکری خطرے میں پڑی ہوئی ہے, گنڈاپور صاحب جو ہے وہ پورے گنڈاسے لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو انہیں کام کر لینے دیں, علیمہ بی بی ان کو ڈیلیور کر لینے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات دیکھیں, فائزہ 80 سال کی عمر میں آپ نے پوری دنیا میں یہ نیچرل پروسیس ہے, اکھا جو نہیں نظر آتا کی ہو گیا ہے, مطلب اس کو اتنا ہوا بنا دینا, اس کو اس طرح کے بچوں ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے, ان کے پاس اخبار نہیں ہے, ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں, جڑے بورے پر کے دیکھ کے آندے نے کہ جیلر صاحب کتاباں پڑھ رہے ہیں. ایک بہن کچھ بیان دیتی ہے, دوسری بہن کچھ اور بیان. آپ سے پیار ہی نہیں رہا بھائی. سب سے پہلے ان سے پوچھیں, وہ ایک میم ہے نا, بھائی کہنا کیا چاہتے ہو, تو ان سے جا کے پوچھو دونوں بہنوں سے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. جہاں تک رہی بات کے بجٹ کی بات, سہیل آفریدی اتنا بڑا بے وقوف نہیں ہے. علیمہ بی بی سے کوئی یہ سوال کرے کہ بجٹ پیش نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے. رول گئی ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے. عمران خان صاحب آزاد نہیں ہو رہے, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے. بجٹ نہ پیش کرو, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے. وہاں پہ پل نہ بناؤ, وہاں سکول نہ بناؤ, وہاں ہاسپٹل نہ بناؤ, وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہ بناؤ, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے. وہاں پہ دہشت گردی سے وہ لوگ بیچارے ڈیل کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے بیچارے. آپ نے دیکھا ہے جنازے کیسے لے کے جاتے ہیں, رسیوں سے کھینچ کھینچ کے. فائزہ کتنی بری بات ہے, اس وقت میں کے پی کے لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں, تو ان کا بھی پورا رائٹ بنتا ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ ترقیاتی کام کیے جائیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سعدیہ خالد نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائزہ کیسی ہیں, گزشتہ عید مبارک. الحمدللہ خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. عید تو یقیناً اچھی گزری ہوگی. بس گزر گئی. چلے اللہ تعالیٰ آسانیاں دے. اچھا سعدیہ, گلگت بلتستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور فل تیاریاں ہو رہی ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت میدان میں وہاں پہ موجود ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب بھی وہاں پہ تھے, بلاول بھی تھے, پھر آصفہ بھٹو نے بھی اسکردو کا خاص وزٹ کیا, انہوں نے بھی وہاں پہ ایک جو اجتماع تھا اس سے خطاب کرنا تھا. پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی تیاریاں کر رہی ہے, استحکام پاکستان پارٹی بہت ایکٹیو ہے, وہ بھی اپنی تیاریاں کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کہتے ہیں بہت سارے لوگ, کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو چپ ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے کہ بڑی سے بڑی کوئی بات ہو جاتی ہے میاں صاحب لب کشائی نہیں کرتے ہیں. تو کل ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب بھی ایک دن کے دورے پر خاص طور پر گلگت بلتستان وہاں پہ گئے, انہوں نے بھی وہاں پر خطاب کیا. ایک تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ گلگت بلتستان کے الیکشنز کو کیسے دیکھتی ہیں, اور پھر میاں صاحب نے کتنے ہی 8 یا 9 سال کے بعد دوبارہ یہی بات دہرائی کہ مجھے کیوں نکالا. اس پہ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اب سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ انہیں کیوں نکالا. ہر بار 4 سال بعد, 5 سال بعد, 6 سال بعد, اور اگر 8-9 سال گزر گیا ہے اس بات کو, تو بھی میاں صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. فائزہ سب سے پہلے تو دیکھیں, ہمارے پاکستان کا سسٹم ہو یا انڈیا کا ہو, بنگلہ دیش کا, ہم لوگ کہیں نہ کہیں ایک ہی طرح کے پولیٹیکل سسٹم کا شکار بھی ہیں اور اس میں رہ بھی رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہماری جو سیاسی پارٹیز جتنی بھی ہیں پاکستان میں, وہ اچھی بری یہ فیصلہ بعد میں ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں بینیفیشری رہتی ہیں, اور وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ بنا کے رکھیں گے تو آپ کی حکومت چل سکتی ہے. اب یہ جہاں تک رہی بات نواز شریف صاحب کی, نواز شریف صاحب کو ہی ووٹ ملا. آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو ہی ووٹ ملا. اس سے پہلے تو ووٹ مطلب لوگ دینے کو تیار ہی نہیں ہو رہے تھے. یہ جتنا ووٹ اس الیکشن میں جو یہ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت آئی, ایکچولی یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب آئے اور نواز شریف صاحب کی ان کے فیس کے اوپر, ان کی فیس ویلیو کے اوپر جو ہے لوگوں نے ووٹ دیا. دوسری بات یہ کہ جتنی دوسری پارٹیز ہیں وہ بھی تقریباً 19-20 یہی جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہمیں آپ وہاں جلسے نہیں کرنے دے رہے, جنید اکبر کو نہیں جانے دے رہے, آپ یہ نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے پہلے ہی وہ دھاندلی کا جو ایک ماحول ہے وہ بنا کے رکھ لیا ہے. باقی جتنی پارٹیز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں, اگر ان کے بیانات کو دیکھیں تو ایسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جیسے جی سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے. اگر یہ سب کچھ پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے تو پھر آپ اتنے ایکٹیو کیوں ہیں, کیمپین کیوں کر رہے ہیں, کیا فائدہ, آپ پیسہ لگا رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں.
अगर आपको पता है एहतजाज करें, आप बाइकआउट नहीं. एक्चुअली ये होता है हमारे सब कॉन्टिनेंट का ना एक बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर, कि हम लोगों ने उस प्रोसेस का हिस्सा बने रहना है. जब तक कि हमें यकीन नहीं आ जाता कि हम हार गए, शिकस्त हो गई है, तब तक तो हम लोग उस सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे. लेकिन जैसे ही नजर आने लगेगा ना कि हम शिकस्त का शिकार हो सकते हैं, तो हम पहले ही कॉल स्पैड करने लग जाएंगे. जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने पहले डिसाइड कर लिया है. अब जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आईपीपी, आप देखें कि जो पाकिस्तान के अंदरून में जब ये इलेक्शन हुए, मेन इलेक्शन, मरकजी इलेक्शन, उसमें आईपीपी उतनी एक्टिव नहीं थी. लेकिन अभी देखते हैं आप कि बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है. उसके अलावा जो वहाँ की लोकल जो हैं पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज, वो भी बहुत एक्टिव हैं. पीटीआई एज सच उस तरह एक्टिव इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पे जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, पाकिस्तान का द मोस्ट एजुकेटेड इलाका है. आप देखिए वहां तालीम की शरह, वहां पे लोगों की सेंसिबिलिटी, वहां पे इंटेलिजेंस लोगों को पता है. और वो ऐसे ही सिर्फ वो कहते हैं ना कि शक्ल देख के पॉपुलर होने की बुनियाद पे, हैंडसम होने की बुनियाद पे, बिरयानी की प्लेट पे वो नहीं देते हैं वोट. वो देखते हैं कि डिलीवर किसने किया है. तो इसी वजह से आप देखिए कि कहां से सिंध से चले हैं लोग, कहां से पंजाब से चले हैं, केपी से चले हैं, सब लोगों ने अपने सूबे छोड़े हुए हैं. हर पार्टी के पास एक सूबा मौजूद है. नून के पास, पीपी के पास, केपी और पीटीआई के पास. इन्होंने अपने सूबे छोड़े हुए हैं. ये वहां जाके क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि वहां कंपटीशन सख्त है. गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो जानते हैं कि हम लोग सिर्फ नारों की बुनियाद पे नहीं, हम परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो बात करेंगे. अब ये जो आपने जिस नारे की बात की है, नो डाउट ये नारा अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस 1-1.5 साल में इस नारे को जब आपने नहीं सुनाया है, जब आप ही की गवर्नमेंट चल रही है और बहुत से प्रॉब्लम्स आए, नो डाउट आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी डिलीवर की है नून लीग ने. अब जब आपने उस टाइम पे नारा नहीं लगाया, तो इस टाइम पे तो वो देखने वाले गिलगित बल्तिस्तान जैसे एजुकेटेड लोग, उनको भी समझ आएगी कि ये वाला जो नारा आप लगा रहे हैं, ये सिर्फ हाथी के वो दांत हैं जो खाने की और दिखाने की और, ताकि हमदर्दी का वोट फायजा अब नहीं मिलता. अब नहीं मिलता, पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं मिलता. पाकिस्तान पे अब जो अवाम है वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हो चुकी है. आप डिलीवर करें, आप उनको परफॉर्मेंस शो करें, आप उन्हें काम प्रोजेक्ट्स करके दें, वो आपको करते हैं. हैंडसम होने की बुनियाद पे, पर्ची की बुनियाद पे, पॉपुलर होने की बुनियाद पे एक टाइम था. अब नहीं होगा, ये नहीं चलेगा. वहाँ पे जाके ये खाली खुली नारे जो आज से 10 साल 20 साल पहले की सियासत में चलते थे, मेरा मशवरा तमाम सियासी पार्टीज़ को ये होगा कि वहाँ पे जाके खाली नारे लगाने की बजाय ना ऐसा करें कि वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्चुअली उनको डिलीवर करना शुरू करें, उनको कमिट करें, उनके ऊपर काम करें, ग्राउंड के ऊपर, लोकल बॉडीज़ के ऊपर काम करें. क्योंकि आप ये देखेंगे सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ के ऊपर या जो लोकल सिस्टम है ना, वहाँ पे सियासी जमातें बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हैं. क्योंकि सब लोग जो हैं वो अपना तकिया करके बैठ गई. सब जमातें, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना, जो सब जमातें जो है ना वो सोचती हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बड़े भाई से बना के रख लेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से बना के रख लेंगे, हमें डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है. जबकि होना ये चाहिए कि जैसे इकरारुल हसन की अवाम राज पार्टी इस वक्त कर रही है, अवाम राज पार्टी जिस तरीके से लोकल पार्टीज की सतह के ऊपर जो है वो यूनियन काउंसिल्स में जाके इंटरेक्शंस कर रही है, तमाम पार्टीज को ये करना चाहिए. जब आपका रिश्ता लोकल बॉडीज की सूरत में या छोटे लेवल के ऊपर अवाम के साथ मजबूत होता है फायजा, तब अवाम आपके लिए वोट भी देते हैं, आपके लिए फाइट भी करते हैं, आपके लिए निकलते भी हैं, लड़ते भी हैं. अदरवाइज फिर ये खाली खुली नारे ही रह जाएंगे. कभी कहेंगे जी हमारा जो है वो पॉपुलर, उसको वोट दे दो. कोई कह देगा जी हमारा जो शहीद है उसको वोट दे दो. कोई कह देगा कि वोट निकालने की बुनियाद पे दे दो. ऐसा अब नहीं चलेगा. दिस इज नॉट. जिस तरह से कल मियां साहब ने सादिया वहाँ पे कहा कि क्योंकि रोड्स का तो सबको पता ही है कि वो हमेशा उनका एक खास विजन है जो कि बहुत अच्छा है, नो डाउट. वो हमेशा ये चाहते हैं कि बिजनेस आए, छोटे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा हासिल करें. उन्होंने कल भी ये कहा, देखते हैं कि किसकी गवर्नमेंट आती है वो करती है, क्या काम करती है, कितना करती है. क्योंकि जिस तरह से अभी आपने कहा ना कि लोग जो देखते हैं परफॉर्मेंस पे वोट देते हैं. अभी क्योंकि ईद गुजरी है, हमने देखा सुथरा पंजाब, वाकई मरियम नवाज ने देखे कमाल किया. मैं कहती हूँ उनके बड़े से बड़े जो नाकिदीन हैं उनकी भी वीडियोस हमारी नज़रों से गुजरेंगे. लोग स्पेशली अपनी गाड़ियों में सिर्फ शायद चक्कर लगाने के लिए, सैर करने के लिए गए थे और उन्होंने कैमरा ऑन रखा है. ये सब कुछ दिखाया है कि आखिर वाकई रोड्स लाहौर के साफ हैं या नहीं है. लेकिन पूरा लाहौर माशाल्लाह चमक रहा था. ठीक है, अब ये मरियम नवाज का क्रेडिट है, उनसे कोई छीन नहीं सकता. इसी तरह से नून लीग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है. वो ये कह रहे हैं कि जीबी में 7 जून को शेर धाड़ेगा. अब पता नहीं शेर धाड़ेगा या जिंदा भुट्टो क्या होगा, खैर हमें नहीं पता. हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं. अच्छा सादिया, एक वीडियो कल हमने ये भी देखी, क्योंकि जिस तरह से हमने बात की कि हर कोई जाके वहाँ पे, आपने जिस तरह से कहा कि हर कोई अपना सूबा छोड़ के इस वक्त स्कर्दू में मौजूद था कल तक, तो
ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نعیم حیدر پنچوتا کے ساتھ وہ جا رہے تھے, تو وہاں پہ جو پولیس تھی ادھر کی مقامی لوکل پولیس, انہوں نے ان کو روکا ہوا تھا اور یہ کہا کہ سر آگے راستہ خراب ہے, ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بھائی سبھی لوگ تو پہنچے ہوئے ہیں, اپنے ان کے جو کچھ لوکل گلگت بلتستان کے لوگ تھے وہ بھی ان کی گاڑی میں موجود تھے. انہوں نے کہا یہ لوکل ہم ان کو چھوڑنا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں آرڈرز نہیں ہے وہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو وہاں پہ اپنے جتنا بھی وہ جلسہ کرتے ہیں, کیمپین کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, اگر ان کو اجازت دے دی جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ فائزہ میرا نہیں خیال کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اتنی فارغ بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی بھی ایک اسپیسیفک سیاسی جماعت کو صرف جلسے کرنے سے روکنے کے لیے جو ہے وہ اپنی مشینری کو ورکنگ پہ لگا دے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہ ویڈیو کیا فیبریکیٹڈ تھی, بنوائی گئی تھی, پولیس والے جھوٹے تھے؟ نہیں فائزہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کی ریزن کچھ ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی لینڈ سلائڈ ہوا ہو اس وقت میں, ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ان کا جو انتظامی معاملہ تھا اس میں کوئی پرابلم ہو. لینڈ سلائڈنگ بھی وہاں پہ بہت ہو رہی ہے. ہاں تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر اسٹیبلشمنٹ کو کیا ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کو نہیں چاہتی کہ وہ وہاں جلسے کرے. کیا آپ مجھے بتا دیں گلگت بلتستان کی عوام اتنی بیوقوف خدا نخواستہ ہے کہ وہ صرف جلسے کی بنیاد پہ ووٹ دے دے گی؟ اور اگر وہ خدا نخواستہ اتنے بیوقوف ہیں کہ اگر جلسہ نہیں ہوگا تو وہ ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیے آپ کو بھی دکھتا ہے, مجھے بھی دکھتا ہے کہ یہ پارٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں, یہ یہاں پہ موجود ہیں, ان کے کینڈیڈیٹس ہیں. تو جب ہمیں نظر آ رہا ہے تو صرف جلسے کرنے نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر اگر یہ دعویٰ کر دیا جائے جی ہم اس لیے الیکشن میں شکست ہمیں ہوئی ہے کیونکہ ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے گئے, میں نہیں اس بات کو مانتی ہوں. ہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ کوئی اور وجہ رہی ہو. آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کی تو کیا ہی بات کریں, یہی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جن سے کل ایک صحافی نے سوال کیا علیمہ بی بی کے حوالے سے, تو انہوں نے بڑے ایک کرخت لہجے میں جواب دیا کہ آپ کو کس نے کہا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ہمیں تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علیمہ باجی سے آپ نے کچھ نہیں پوچھنا سیاسی طور پہ, علیمہ باجی کی بات نہیں سننی ہے آپ نے. تو جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی بہن کے حوالے سے اتنے کرخت ہو سکتے ہیں, ان کا لہجہ اتنا سخت ہو سکتا ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ وہ جو ایک جو انتظامیہ ان کے حوالے سے بھی تو اس طرح بات کر سکتے ہیں نا. اچھا ویسے علیمہ خانم صاحبہ بھی تو اتنی کرخت ہے نا, ان کے بھی تو عجیب عجیب بیانات سامنے آتے ہیں. ابھی جیسے کل میں ان کی ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی جس پہ وہ کہہ رہی تھی کہ جی کیونکہ عمران خان کو آپ لوگوں نے 6 مہینے سے کہتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے, عمران خان کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے, عمران خان کے پاس. اچھا مزے کی بات ہے دیکھیں وہ جو پی ٹی وی ان کو دیکھنے کی اور ایک دو اور چینلز کی اجازت تھی, انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ ان کو ٹی وی بھی نہیں دیا گیا, ان کو 6 مہینے سے ان کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں, مطلب وہ بیچارے ویلے بیٹھے ہوئے. اچھا وہ کچھ بھی نہیں ان کو آپ نے دیا ہوا ہے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسرا انہوں نے سہیل آفریدی کو کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں خان کی رہائی کے لیے کہ آپ یہ بجٹ جو ہے یہ پاس ہی نہ ہونے دیں. سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے اس بات سے سخت اختلاف چاہتی ہے کہ سہیل آفریدی کسی نہ کسی طرح سے پاؤں پہ اپنے کلہاڑا مارے, جو کہ اس کو فرق نہیں پڑتا, وہ بیچارہ صرف اپنی ویڈیوز اپنے ٹک ٹاک انجوائے کر رہا ہے, اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب بیچارے جو ہیں ان کی پہلی نوکری خطرے میں پڑی ہوئی ہے, گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پورے گنڈاسے لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو انہیں کام کر لینے دیں, علیمہ بی بی ان کو ڈلیور کر لینے. اور جہاں تک رہی عمران خان صاحب کی بات, دیکھیں فائزہ 80 سال کی عمر میں آپ نے پوری دنیا میں یہ نیچرل پروسیس ہے, اکھاں جو نہیں نظر آتا کی ہو گیا ہے, مطلب اس کو اتنا ہوا بنا دینا. 22 سال کا نوجوان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ یا بینائی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا, اٹ از ویری نیچرل. اس کو اس طرح کے ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے, ان کے پاس اخبار نہیں ہے, ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں, اے جڑے بورے پر کے دیکھ کے آندے نے کہ جیلر صاحب کتاباں پڑھ رہے ہیں. کچھ دن پہلے یہ نورین صاحبہ نے, آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جی وہ فلاں کتاب پڑھ رہے ہیں, انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا, انہوں نے وہ کیسے کر رہے ہیں جب بکس ہی نہیں ہیں ان کے پاس. ایک بہن کچھ بیان دیتی ہے, دوسری بہن کچھ اور بیان, آپ سے پیار ہی نہیں رہا. بھائی سب سے پہلے ان سے پوچھیں, وہ ایک میم ہے نا, بھائی کہنا کیا چاہتے ہو, تو ان سے جا کے پوچھو دونوں بہنوں سے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. سب دیکھیں ایک نو ڈاؤٹ کہ ان کا بھائی وہاں پہ ہے, ہم ان کے بہن ہونے کے ناطے ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں, لیکن جائز بات کو ایگزیجریٹ کر کے اور جائز چیز کو ایک مطلب غلط پیرائے میں بیان کر کے آپ نا ان سے ایکچوئل جو ان کا ہمدردی کا ووٹ بن رہا ہوتا ہے وہ بھی ان سے چھین لیتی, یہ زیادتی کرتی ہیں. جہاں تک رہی بات کہ بجٹ کی بات, سہیل آفریدی اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہے, سینسیبل ہے, نوجوان آدمی ہے. اور سیکنڈلی جب اسے پتا ہے کہ میرے کمپٹیشن میں گنڈاسا والے گنڈاسپور صاحب جو ہیں تیار کھڑے ہیں اپنی سی وی لے کے, تو وہ کیوں ڈیلیور نہیں کریں گے. اور پھر ایک سوال ہے, علیمہ بی بی سے کوئی یہ سوال کرے کہ بجٹ پیش نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, کے پی کے عوام کا کیا قصور ہے؟
رول گئی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے؟ عمران خان صاحب آزاد نہیں ہو رہے, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے؟ بجٹ نہ پیش کرو, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے؟ آپس میں لڑ لڑ کے مر جاؤ, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے؟ وہاں پہ پل نہ بناؤ, وہاں اسکول نہ بناؤ, وہاں ہاسپٹل نہ بناؤ, وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہ بناؤ, کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے؟ وہاں پہ دہشت گردی سے وہ لوگ بیچارے ڈیل کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے بیچارے. آپ نے دیکھا ہے جنازے کیسے لے کے جاتے ہیں, رسیوں سے کھینچ کھینچ کے. فائزہ آج 21ویں صدی میں وہ جنازے جو ہیں وہ اس طرح لے کے جا رہے ہیں, اپنے مریض اس طرح باندھ کے لے کے جا رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. اس وقت میں کے پی کے لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں, تو ان کا بھی پورا رائٹ بنتا ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ ترقیاتی کام کیے جائیں. پی ٹی آئی کرے, ایکس کرے, وائی کرے, کوئی کرے, پی ٹی آئی کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو ترقی دی جائے. علیمہ خانم صاحبہ نے یہ جو بیان دیا ہے, میں اس کو سختی سے بینگ اے پاکستانی پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ آپ صرف اپنے بھائی کی محبت میں اس حد تک اندھی ہو چکی ہیں کہ آپ کو کے پی کا وہ بزرگ نہیں نظر آتا کہ جس بیچارے کے بچہ یا بچی جو ہے وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتا ٹائملی کیونکہ وہاں پہ روڈ نہیں ہے, وہاں برج نہیں ہے کوئی موجود دریا پار کرنے کے لیے, وہاں پہ لاشیں جو ہیں وہ پراپرلی, یا پھر بیمار جو مریض جو ہے پراپرلی ہاسپٹل ٹائملی نہیں پہنچ پاتے کیونکہ جتنی دیر میں اس نے دریا کراس کرنا ہے اتنی دیر میں اس کی جان چلی جاتی ہے. وہاں پہ لوگ دریا میں ڈوب کے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ریسکیو نہیں کیا جاتا. وہاں پہ تعلیم جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. دہشت گردی وہاں پہ اتنی شدید زوروں کے اوپر ہے. کیا قصور ہے ان کا؟ صرف یہ قصور ہے کہ انہوں نے آپ پہ 13-14 سال سے ٹرسٹ کیا ہوا. خدا را اپنی ذاتی سیاست سے نکلیے, اپنی ذاتیہ سے نکلیے, کے پی والوں کو ڈیلیور کیجئے. دے ڈیزرو اٹ. ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ ان کے لیے سوچیں. بس کر دو, خدا دا واسطہ ہے. بالکل صحیح. سعدیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.